السلام علیکم ویورز، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 6 دن کیا ہیں؟ بے شک تمہارا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ کیا یہ ساری کائنات اچانک ہی پیدا ہو گئی یا اس کی تخلیق ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرنے کا نتیجہ ہے؟ اس راز کو نزول قرآن سے صدیوں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت کے خدا کی ذات کا انکار کرنے والوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب قرآن مجید نے یہ اعلان کیا کہ یہ زمین و آسمان ایک دن فنا ہو جائیں گے، تو یہ ایک ایسا سائنسی انکشاف تھا جو اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس راز کو کس طرح آشکار کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید سائنسدانوں کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے انسان کو متوجہ کر چکا تھا۔ سائنس کی دنیا اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ تاریخ انسان میں یونان کے فلسفیوں کو بہت نمایاں مقام حاصل ہے، اس لیے کہ یونانی علماء نے علم نجوم یا علم کائنات کو دیو مالائی قصے کہانیوں، تہمت اور اسراریت سے نکال کر پہلی بار ستاروں یا سیاروں کے وجود اور ان کے حرکات اور ان کے طبعی وجوہات پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بابل وینٹیوس کے علم نجوم کو پہلی بار ریاضی اور جیومیٹری کی مدد سے آگے بڑھایا اور پھر اسے اپنے نظریات قائم کیے۔ نزول قرآن کا زمانہ۔ نزول قرآن کے زمانے یعنی 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ عرب کے علاقے میں بھی انہی یونانی فلسفیوں کے نظریات رائج تھے۔ اس دور میں یونان کے عظیم فلسفی ارسطو کے نظریات کو حتمی حیثیت حاصل تھی۔ ان نظریات میں سے 2 نظریات یعنی کائنات کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ برقرار رہنے اور کائنات کا مرکز زمین ہونے کے نظریات ایسے تھے جنہیں 16ویں 17ویں صدی عیسوی تک سائنس کی دنیا میں ایک صنعت کی حیثیت حاصل رہی۔ بہرحال 16ویں صدی میں پولینڈ کے ماہر فلکیات نکولس اور ڈنمارک کے ماہر فلکیات ڈائکوبرا اور مشہور اطالوی سائنسدان گلیلیو نے فلکیات یا علم کائنات کو جدید اور حقیقی بنیادوں پر استوار کرنا شروع کیا۔ زمین کی حرکت اور سورج کی مرکزیت۔ کوپرنیکس کے نظریے زمین کی حرکت، سورج کی مرکزیت، ٹائکوبرا کے خیال ستاروں کی سطح میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور گلیلیو کے دوربین سے آسمانوں کو پہلی بار دیکھنے جیسے واقعات نے یونان کے فلسفیوں کے بہت سارے نظریات کو حقیقت سے دور قرار دیا اور اپنے زمانے کے غور و فکر کرنے والوں کو تحقیق کے نئے میدانوں سے آگاہ کیا۔ جدید دور کے ان سائنسدانوں نے جو نظریات پیش کیے وہ بائبل کی اس تشریح کے برعکس تھے جو کلیساؤں میں بیان کی جاتی تھیں، اس لیے ان سائنسدانوں کے نظریات بہت بعد میں عام ہو سکے اور گلیلیو نے جیسے عظیم سائنسدان کو کلیسا کی مخالفت کے الزام میں قید و بند کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ اس کے برعکس جدید سائنس نے کائنات کے بارے میں حقیقت سے قریب تر جو نظریات پیش کیے، ان کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات میں پہلے ہی سے واضح طور پر موجود تھا۔ اسلامی دنیا کے سائنسدان، فلسفی اور علماء ان حقائق کو پہلے سے ادراک رکھتے تھے، لیکن ان حقائق کی عملی تفسیر اور مشاہداتی تصدیق کے لیے بہرحال علمی ترقی اور جدید سائنسی آلات کا ہونا لازمی تھا۔ عظیم دھماکہ۔ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بگ بینگ یا عظیم دھماکے کے نظریہ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سامنے آیا اور اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ روسی سائنسدان الیگزینڈر فریڈمین اور بیلجیم کے جارج لیماترے نے اس نظریے کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے تھے، لیکن 1929 میں مشہور امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے اس نظریے کو عملی طور پر اپنے مشاہدات سے ثابت کیا اور بتایا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس نے یہ خیال بھی پیش کیا کہ جب کائنات آج پھیلتی جا رہی ہے تو یقیناً ماضی بعید میں یہ بہت چھوٹی رہی ہوگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ
ہماری یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس کے مقابلے یا اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے انسانی صلاحیتیں بہت محدود ہیں۔ کائنات کا آغاز و انجام۔ بہرحال سائنسدانوں نے تخلیق کائنات کے حوالے سے اب تک جو معلومات حاصل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا آغاز تھا اور اس کا ایک انجام بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارسطو سے لے کر آئزک نیوٹن جیسے جدید سائنسدان بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی کائنات کے قائل تھے، لیکن یہ نظریہ 20ویں صدی میں غلط ثابت ہو گیا، جبکہ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں اس زمین و آسمان کے عدم سے وجود میں آنے اور ایک وقت مقرر پر فنا ہو جانے اور پھر نئے زمین و آسمان پیدا ہونے کے بارے میں حتمی طور پر بیان کر چکا تھا کہ ایک دن یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اور نئی کائنات وجود میں آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن یہ زمین بدل کر دوسری زمین کر دی جائے گی اور اسی طرح آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ یکتا قہار خدا کے روبہ نکل کھڑے ہوں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح مار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، اسے ہم ہی پورا کر کے رہیں گے۔ کائنات سمٹنا شروع ہو جائے گی۔ بگ بینگ کے نظریے کے حوالے سے آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات کبھی وجود میں آئی تھی، وہ ایک دن دوبارہ فنا ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کبھی چھوٹی تھی اور آج پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات واپس سمٹنا شروع ہو جائے گی، حتیٰ کہ وجود سے عدم میں لپٹ جائے گی۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کائنات کی تشکیل کے 6 مرحلے کیا ہیں جنہیں قرآن مجید میں 6 دن کہا گیا ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ 6 مراحل سے گزر کر اس حالت میں آئی ہے، اور وہ 6 مرحلے یہ ہیں۔ بگ بینگ نظریے کے مطابق ماضی بعید میں یہ ایک کرہ کائنات کا خالص توانائی پر مشتمل تھی۔ پہلے مرحلے میں توانائی کا یہ مرکز نامعلوم اسباب سے پھٹا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کائنات پھیل کر ایک چکوترے کے برابر ہو گئی۔ چکوترے کے برابر اس کائنات کا وزن اور اس میں توانائی اتنی ہی تھی جتنی آج بیکرہ کائنات میں موجود ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ تھا۔ پہلا سیکنڈ مکمل ہونے پر یہ کائنات موجودہ نظام شمسی کے سائز تک پھیل گئی۔ اس وقت کائنات کا درجہ حرارت آج کے سورج کے مرکز کے درجہ حرارت سے کروڑ گنا زیادہ تھا۔ ننھے ذرات یعنی پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون جو ایٹم کی تشکیل کرتے ہیں اسی مرحلے میں پیدا ہوئے۔ یہ تخلیق کائنات کا دوسرا مرحلہ تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق تخلیق کائنات کا تیسرا مرحلہ 5 منٹ پر محیط تھا۔ اس مرحلے میں کائنات کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ دھند کی طرح نظر آتی تھی۔ اس مرحلے میں پروٹون اور الیکٹرون ایک دوسرے سے جڑنے لگے اور ایٹم کے مرکز بننے لگے۔ یہ ڈیوٹریم اور ہیلیم گیس کے مرکز تھے۔ تخلیق کائنات کے چوتھے مرحلے میں الیکٹرونز پروٹونز نیوٹرونز سے جڑے اور ان سے ہائیڈروجن گیس کے ایٹم بننے لگے۔ دھند کم ہونے لگی اور کائنات میں روشنی پھیلنے لگی۔ چوتھا مرحلہ 3 سال لاکھ میں مکمل ہوا۔ 5ویں مرحلے میں جو 100 ملین یعنی 10 لاکھ سال کی مدت میں مکمل ہوا، ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے بادلوں نے ابتدائی کہکشاؤں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ انہی ابتدائی کہکشاؤں میں کہیں پہلا ستارہ چمکا۔ تخلیق کائنات کے 6ٹھے مرحلے میں جو 1 بلین یعنی 1 ارب سال پر مشتمل تھا، بے شمار ستاروں نے تشکیل پائی۔ ان ستاروں کے مجموعے نے کہکشاؤں کی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ کہکشاؤں کے چھوٹے چھوٹے جھرمٹوں کے ملنے سے بڑی کہکشائیں وجود میں آئیں، اور یہی وہ کہکشائیں ہیں جنہیں کائنات میں ہم مسلسل پھیلتا اور ایک دوسرے سے دور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
کائنات کی تخلیق کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کائنات 6 دنوں یعنی 6 مراحل سے گزر کر اس حالت میں آئی ہے جس طرح آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ مثلاً بے شک تمہارا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے 6 مرحلوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 55۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں یعنی 6 مرحلوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا، اور جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر آتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے علماء قرآن میں بھی اپنے اپنے زمانے اور اس زمانے کے انسانی فہم کے مطابق انہیں زمین و آسمان کی خلقت کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ کائنات اجزاء و عناصر ہی سے مل کر بنی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 7ویں صدی میں اس سائنسی حقیقت کا انکشاف فرمایا۔ خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں، وسیع اطراف اور جبتیں اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوائیں کو پیدا کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ تو ناظرین، یہ تھی کائنات کی تشکیل کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔